السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کا خیال رکھنے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں اللہ رب العزت کی معرفت کرانے کے لیے بھیجا گیا، جنہیں اللہ کے احکام و مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا، جنہیں احکام و مسائل اور انہیں آخرت کی خبر دینے کے لیے بھیجا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، آج سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان احکام و مسائل جو معاشرے کی اصلاح کے لیے، جو ہماری شخصیت کے لیے، ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس اصول کے مطابق جینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان احکام و مسائل کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، قرآن مقدس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا، اس سے اونچا کوئی عمل نہیں اور اس سے اچھے کوئی لوگ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے اور اس پہ تدبر کرتے، غور فکر کرتے اور اس پہ عمل کرتے، اس وقت تک تجاوز نہیں کرتے تھے، یعنی اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک قرآن مقدس پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ تو بہتر ہم کب بنیں گے؟ جب ہم قرآن مقدس پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ جب ہم عمل کریں گے اور عمل کی بنیاد پر ہم قرآن مقدس کو سیکھیں گے، تب ہم بہتر کہلائیں گے، کیونکہ یہاں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ۔ تو آپ ایک چیز اور غور کریں کہ قرآن سیکھتا اور سکھاتا کون ہے؟ یہودی، نصرانی، مجوسی، سناتن دھرم والا، سکھ، عیسائی، کون؟ تو قرآن سیکھتا اور سکھاتا تو مسلمان ہے، اور مسلمان سب سے بدترین ہے آج کے دور میں۔ تو کیا یہ حدیث غلط ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے سیکھنے سکھانے کا طریقہ بدل دیا۔ تو سیکھنے سکھانے کا طریقہ یہ ہے جو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک قرآن میں آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک 10 آیتوں کو لیتے تھے اور اس پہ غور و فکر کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے، جبکہ حدیث کو ہم زیادہ سے زیادہ سیکھتے تھے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن والی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027۔ تو اصل مقصد جو قرآن کا ہے وہ ہے عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا۔ اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ایک چیز ہمیں اور خیال رہنا چاہیے کہ کل حشر کے میدان میں جب ہم حاضر ہوں گے تو 5 سوال ہم سے کیے جانا ہے، اور جب تک بندہ اس 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے قدموں کو نہیں ہٹا سکے گا۔ اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ تو جب تک اس نے علم جو حاصل کیا تھا اس کا جواب نہیں دے دے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا پائے گا۔ تو جو ہمیں علم ہے اس پر اصل میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی کی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے 7299 نمبر میں، 7299۔ تو عمل ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور عمل کے تعلق سے ایک اور بہت پیاری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا قیمتی لفظ ہے یہ، اللہ کے خاص بندے ہیں۔
ساری کائنات کے خالق اور مالک کے خاص بندے، وہ رحمان کے، وہ رحیم کے، وہ غفور کے، اس کے خاص بندے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے خاص بندے۔ اگر ہم اس کا دوست بننا چاہتے ہیں، خالق کائنات ہمارا دوست بن جائے اور ہمارا محافظ اور مددگار بن جائے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ خاص بندے وہ ہیں اور یہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کا عمل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ کیا ہے کوئی تدبر کرنے والا؟ کیا تمہارے دماغوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کا سیکھنا، قرآن کا یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب آسان ہے۔ ہم جس زندگی پر عمل کر رہے ہیں، جس طریقے پر ہم زندگی جی رہے ہیں، یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔ ہماری شادیوں کا طریقہ دیکھ لیں، ہماری لائف سٹائل دیکھ لیں، ہمارا رہن سہن دیکھ لیں، ہمارا بولنے چلنے کا طریقہ دیکھ لیں، لیکن وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، وہ طریقہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سکون والا طریقہ تھا۔ تو اس پر عمل کرنا آسان ہے قرآن پر۔ اور آج جو احکام و مسائل آ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کتنے ایزی اور کتنے اچھے احکام و مسائل ہیں، اس سے ہماری شخصیت نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر کرائم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کے حدود کو کس طریقے سے نافذ کرنا ہوگا، کن لوگوں کے اوپر نافذ کی جائے گی، اور اس کے بعد خواتین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور بغض یا یوں کہہ لیجئے بدگمانی اور بدگمانی سے ہونے والی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے احکام و مسائل ہم نے جانا۔ معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہا جائے گا اور کس طریقے سے ایک معاشرے کو صاف ستھرا اور سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا ماحول بنایا جا سکتا ہے، ان کے اصول ہم نے سمجھا۔ آج اصول بتائے جائیں گے کہ گھر کے اندر کس طریقے سے داخل ہوں گے۔ ابھی تو معاشرے کے اصول چل رہے تھے، اب گھر کے اصول چل رہے ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہونے کا تمہارا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسلام نے ایک ایک عمل ہمیں بتایا ہے کہ ہم کب کیسا کام کریں اور اس میں کس قدر فائدے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نظر کریں گے، اور نقصانات کیا ہیں اس کے اوپر بھی ہماری نظر آئے گی آج انشاءاللہ تعالی، کہ ہماری شخصیت کس طریقے سے تباہ اور برباد ہو جائے گی اگر ان اصولوں کا ہم نے خیال نہ رکھا تو، اور ہماری شخصیت کس طریقے سے نکھر کر کے سامنے آئے گی اگر ہم نے ان اصولوں کا خیال رکھا تو۔ اور اس کے بعد آج کی کلاس میں گھر کے اندر داخل ہونے والے کے احکام و مسائل، اور اس کے بعد مرد کے پردے کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے کہ مرد کو کس طریقے سے پردے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا آیت نمبر 30 کے اندر، اور آیت نمبر 31 کے اندر خواتین کو کس طریقے سے پردے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کن لوگوں سے وہ پردہ کریں گی۔ لیکن پہلے حکم مردوں کو اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ بہرحال آیت نمبر 27 سے آج کلاس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسے سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو تم گھر میں، غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی خطاب اور آرڈر مومنوں کو دیا جا رہا ہے، اور مومنوں کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ حکم اسی کو دیتا ہے جو اس حکم کو پورا کر سکے۔ آپ قرآن کے اندر کسی بھی احکام و مسائل کو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ رب العزت نے عام لوگوں کو حکم دیا ہے۔ عام لوگوں کو حکم اللہ ایمان لانے کا دیتا ہے، اور ایمان والوں کو پھر سارے حکم ہیں، نماز کا حکم، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور جتنے بھی، اور سورہ نور کے اندر تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور میں تو سارا ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے، اور ایک صالح معاشرہ کس طریقے سے وجود میں آئے گا، کس طریقے سے تشکیل پائے گا، ایک بہترین شخصیت
निखर करके किस तरीके से मुआशरे के अंदर आती है, उसके उसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया और हुक्म सिर्फ ईमान वालों को दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हुआ करो हत्ता कि तुम इजाजत ले लो। अपने घरों के सिवा किसी दूसरे घर में तुम दाखिल नहीं हो यहां तक कि तुम इजाजत ले लो। यानी किसी के घर में हम अगर दाखिल हो रहे हैं तो हम उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते। ये हमारे खालिक का हुक्म है, ये हमारे मालिक का हुक्म है, ये हमारे रब का हुक्म है और इन्हीं हुक्म के बारे में हमसे वो बास-पुर्स करने वाला है, इन्हीं हुक्म के बारे में हमसे वो पूछने वाला है। तो इजाजत जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हम किसी के घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और उन घर वालों से सलाम करो। अच्छा, इजाजत, एक तो तरीका यह है कि आप उनसे इजाजत ले लो कि मैं फला बिन फला, मतलब जैसे अपना नाम और अपने वालिद का नाम आपके घर में आने की इजाजत मांगता है, या यूं करें कि आप सलाम करें, तो सलाम भी इजाजत का एक दूसरी शक्ल है। आगे इंशाअल्लाह इसकी तफसीर में हदीस आएगी। यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, मतलब इजाजत मांग करके घर में किसी के दाखिल होना यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। क्या बेहतर है? पूरी जिंदगी आप इल्जामात से बच जाएंगे अगर इजाजत लेकर के आप किसी के घर के अंदर दाखिल होंगे। तो अगर आप गौर करें इस आयत के ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर चीज है, और फिर आगे फरमाया ताकि तुम्हें नसीहत हासिल हो। तो यह अल्लाह की तरफ से नसीहत की जा रही है, सारी कायनात के खालिक और मालिक की तरफ से नसीहत है। तो जिसे अपनी जिंदगी को संवारना है वो नसीहत को कबूल कर ले, और जिसे नहीं संवारना है वो चला जाए। आयत नंबर 28, फिर अगर तुम उनमें से किसी को ना पाओ तो उनमें दाखिल ना हो। अब अगर किसी के घर में आप गए और घर में किसी को नहीं पा रहे हैं, अब आप सलाम कर रहे हैं बाहर से, आप इजाजत मांग रहे हैं लेकिन इजाजत नहीं मिल रही है, यानी घर में कोई नहीं है, तो आप उस घर से वापस आ जाइए हत्ता कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए, यहां तक कि तुम्हें इजाजत दी जाए तब उसके घर में तुम जाओ। और अगर तुम, मतलब इजाजत है पहले से किसी ने आपको घर की चाबी दे करके गए हैं कि आप घर में जा सकते हैं, देख सकते हैं फला फला, तो पहले से इजाजत है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई घर में नहीं है और इजाजत भी नहीं है तो आप उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। कितने सारे इल्जामात से बचेगा इंसान। और अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ तो तुम लौट जाओ। यह भी एक बहुत प्यारा उसूल इस्लाम का कि हम किसी के घर में गए और घर वाले ने यह कह दिया कि भाई अभी आप लौट जाएं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, तो मोमिन बगैर बुरा माने वहां से चला जाएगा और उसके खास वक्तों का, उसकी खास जरूरतों का, उसके खास मसाइल का वो ख्याल करेगा और फिर बाद में आ जाएगा। उसके दिल में कोई मलाल नहीं आता, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है और अल्लाह के कानून से मोमिन हमेशा खुश रहता है, वो कोई भी कानून अल्लाह का हो, क्योंकि उसके खालिक और मालिक का कानून है, उसके रहमान रब का कानून है, उसके रहीम रब का कानून है, उसके गफूर रब का कानून है। आगे अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा अमल है, इसके अंदर पाकबाजी है। पाक बनना चाहते हो, पाक इंसान बनना चाहते हो तो इसमें तुम्हारे लिए पाकीज़गी है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। और तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये मत सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नहीं जान रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे आमाल को जान रहा है। तो घरों में दाखिल होने के ताल्लुक से यहां पे कुछ अहकाम और मसाइल हम समझेंगे कि इजाजत किस तरीके से मांगी जाएगी। यानी इजाजत, या तो हम इजाजत मांग करके इजाजत मांगे, और इजाजत मांगने का उसूल यह है कि हम ये ना कहें कि मैं हूं, जबकि मुहद्दिसीन की एक जमात उसने इस पर एक हदीस यानी सर्जनिश की कि ये मैं क्या होता है। मुहद्दिस के बेटे घर के अंदर आए और इजाजत मांगी और उन्होंने कहा कि मैं हूं, तो उन्हें सख्ती से डांटा और कहा कि ये मैं क्या होता है, ये तो हर कोई मैं होता है। तो गोया कि तुम उसका नाम लो और अपने वालिद का नाम लो। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे और फरिश्ते ने दरवाजे से रोक लिया था और कहा था कि आप कौन हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं जिब्राइल हूं। क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ते नहीं जानते थे? फरिश्तों के सरदार है खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम। लेकिन यह उसूल बताया गया कि घर के अंदर दाखिल होने का या दरवाजे से के अंदर दाखिल होने का यह उसूल है कि कोई पूछ रहा है कि कौन है तो आप अपना नाम और अपने वालिद का नाम वहां पर जिक्र करेंगे। दूसरा कि आप उनको सलाम कर दें, और सलाम करने से अगर इजाजत मिल जाती है तो अंदर दाखिल हो सकते हैं। और तीसरा, जब किसी के घर के अंदर हम जाएंगे तो जाने का उसूल क्या होगा
کہ جب ہم اس کو آواز دیں تو دروازے کے داہنے طرف ہو کر کے یا بائیں طرف ہو کر کے ہم آواز دیں، بیچ میں کھڑے ہو کر کے ہم آواز نہ دیں۔ اور یہ حکم اس وقت کا ہے جب گھروں کے اندر، دروازوں کے اندر پردے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ابھی بھی اگر ہم دروازے کے سامنے جا کر کے آواز دیں گے اور ایک دم سے دروازہ کھلتا ہے تو ہماری نظر کے اندر جو اندر کی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں خواتین کچھ دوسرے لباس میں ہو یا جیسے بھی ہے، تو ہم اس کا خیال رکھتے ہوئے دروازے کے دائیں طرف یا بائیں طرف ہوں گے۔ تو گھر میں داخل ہونے کے آداب اس طرح ہیں کہ ہم تو پہلے اجازت مانگیں، اور اجازت کے دوسری شکل کہ سلام کریں، اور سلام کا اگر جواب مل جائے تو یہ اس بات کا علامت ہے کہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے اندر آنے کی۔ اور تیسرا کہ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو کر کے ہم اجازت مانگے۔ اب اس تعلق سے چند احادیث دیکھتے ہیں اس کی دلیل کے اندر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انصاری کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا۔ جب میں عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچ گیا تو 3 بار اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ گیا۔ بعد میں عمر فاروق نے مجھ سے پوچھا، مطلب بعد میں عمر فاروق کو خیال آیا، مسئلہ یوں ہوا کہ عمر فاروق نے انہیں بلایا تھا رضی اللہ عنہ نے، وقت کے خلیفہ بھی ہیں، اور بلانے پر یہ وہاں پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے اجازت مانگی۔ وہ کسی کام میں مشغول تھے گھر کے اندر، انہوں نے سنا ضرور کہ فلاں آئے ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ نام کے ساتھ اجازت مانگ رہے تھے، لیکن یہ اپنے کام میں مشغولی کی وجہ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اجازت مانگیں گے اور کھڑے رہیں گے وہاں پر، پھر جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو انہیں بلا لوں گا۔ ان کے ذہن میں یہ آیا اور انہوں نے 3 بار اجازت مانگی کہ میں فلاں بن فلاں گھر میں آ سکتا ہوں، میں فلاں بن فلاں گھر میں آ سکتا ہوں، میں فلاں بن فلاں اندر آ سکتا ہوں، اور ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو یہ واپس آ گئے۔ اب یہ واپس جب چلے گئے اور عمر فاروق اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو میں نے بلوایا تھا، بلاؤ ان کو۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ اب ابو موسیٰ اشعری جب وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ کے دروازے پر آپ سے 3 بار اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، چنانچہ میں لوٹ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے۔ تو میں لوٹ گیا۔ کتنا سمپل بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس حدیث ہے کہ آپ نے یوں فرمایا ہے کہ 3 بار اجازت مانگو اور جب اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ۔ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق نے یہ حدیث سن کر کہا اللہ کی قسم اس حدیث کی صحت پر تم کو گواہ پیش کرنا ہوگا، مطلب اس حدیث پر کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تمہیں گواہ پیش کرنا ہوگا ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو ابن ابو قاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو عمر نے کہا کہ تمہیں اس کی گواہ پیش کرنا ہوگا۔ ابن قاب نے کہا کہ ہم گواہ لے کر آئیں گے۔ پھر یہ وہاں سے لوٹ کر کے کہ انہوں نے سوچا کہ اب مجھے گواہ پیش کرنا ہوگا ورنہ مجھے سزا پڑے گی، تو یہ اس مجلس میں گئے، یعنی انصاری صحابی کی ایک مجلس میں گئے، اور وہاں پر ابن قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس میں گواہی دیں گے۔ تو قوم میں سے سب سے کم عمر لڑکے کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ کے ساتھ بھیجا، اور پھر انہوں نے جا کر کے جو بچے تھے یا کم عمر لڑکے تھے، چنانچہ میں نے ان کے پاس جا کر کے فرمایا کہ ایک حکم مجھ سے تو انہوں نے جا کر کے انہیں سند سنا دی کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے میرے سے سنا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا، اس بات کو سن کر کے عمر فاروق نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، افسوس مجھے بازاروں کی خرید فروخت نے مشغول رکھا۔ آپ کی مراد تجارت سے تھی،
کہ تجارت میں میں لگا رہا اور اس حکم تک میں نہیں پہنچ پایا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2153، اور بخاری شریف حدیث نمبر 2062. اس حدیث سے کیا کیا چیز پتہ چلی؟ سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت مانگیں. اجازت کتنے بار مانگیں گے؟ صرف 3 بار مانگیں گے. 3 بار اجازت نہیں ملی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ کسی مسائل کو لے کر کے کسی وجہ سے پریشان ہیں یا کسی مصروفیت میں ہیں. ہم کوئی برا نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا قانون ہے، ہم وہاں سے لوٹ کر کے آ جائیں گے. پہلی چیز یہ پتہ چلی. دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ عمر فاروق کو جب یہ حدیث پہنچی تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کی سند چاہیے، یعنی اس کی علت چاہیے، اس حدیث کی صحت چاہیے. تو حدیث تو تھی یہ. اصل میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث قول، فعل اور عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز، آپ کی سیرت سے، آپ کے جو کہتے ہیں حلیہ مبارک سے، وغیرہ وغیرہ. لیکن حدیث کب حدیث بنتی ہے؟ حدیث جب حدیث بنتی ہے جب اس کے اندر متن اور سند دونوں چیز ہو. یہاں متن تھی، سند نہیں تھا. تو جب تک متن اور سند دونوں چیز نہیں ہوگی جب تک وہ حدیث نہیں بن سکتی. متن یعنی ٹیکسٹ، جو بات کہی گئی ہے. جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لیکن سند نہیں ہے کہ کس نے کس سے سنا. اب سند کے لیے وہ صحابی کے پاس پہنچے تو ان کے پاس سند تھی کہ ہاں میں نے سنا ہے اس بات کو. اب میں نے سنا ہے تو وہ اب ڈائریکٹ بات ہو گئی. تو اب یہ سند یعنی چین کہ فلاں نے فلاں سے سنا. تو دوسرا اصول ہمیں یہ پتا چلا کہ جب ہمارے پاس کوئی بات آئے تو ہمیں اس کی تصدیق کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ پتا چلی. تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ دلیل مل جانے پر اپنی بات سے رجوع کر لینا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے تم سند دو، مجھے تم اس کی علت بتاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. اگر کوئی بات ہمارے پاس غلط لے کر کے آ رہا ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، تو ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سزا دیں گے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مسئلہ ہے، یعنی دین کا مسئلہ ہے. اور جب صحیح بات مل جائے تو ہمیں اپنی بات پر رجوع کرنا چاہیے. اور اس پر عمر فاروق نے کیا کہا؟ علم کے نہ مل پانے پر انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ میں اپنی تجارت میں لگا رہا اور اس علم سے میں محروم رہا. دوسری حدیث دیکھتے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب کے تعلق سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں گیا. آپ نے وہاں ایک دودھ کا پیالہ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی گھر میں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صفا پر جاؤ اور لوگوں کو بلا لو، مطلب صحابہ کو بلا لو، گھر کے اندر دودھ ہے انہیں بلا لو یا وہ بھی پیئیں گے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، یعنی صحابہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا اور وہ آئے اور انہوں نے اجازت مانگی. جب انہیں اجازت دے دی گئی تو پھر وہ اندر داخل ہو گئے. بخاری شریف حدیث نمبر 6246. اس حدیث سے دو بہت قیمتی بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ کھانے پینے کے لیے آیا اور یہ اس وقت کا دور ہے جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، ایسی غربت کا دور تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکیلے نہیں استعمال کیا، اپنے صحابہ کو بلا لیا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ سیدھے گھر کے اندر نہیں آتے تھے، پہلے اجازت مانگتے تھے، اجازت ملتی تھی پھر اندر گھر کے اندر داخل ہوتے تھے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے ابو بکر کے گھر میں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے سسرال اپنے مائکے میں تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تھی، اور وہاں پہ انصار کی ایک خاتون آئی، مجھ سے اجازت مانگی تو میں نے اسے اجازت دے دی. بخاری شریف حدیث نمبر 4141. تو خواتین بھی جب گھروں کے اندر آیا کرتی تھی تو ان کے پاس بھی یہ شعور تھا، ان کے پاس بھی یہ علم تھا کہ بغیر اجازت مانگے ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اجازت مانگی اور اجازت دے دی گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے گھر جایا کرتے تھے تو آپ بھی اجازت مانگتے تھے. میں نے صحابہ کا بتایا، صحابی کا بتایا، یعنی خواتین کا بتایا. اب یہاں پر خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی پیاری حدیث. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی اجازت مانگی. فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. تو
تو کہہ دیا، لیکن بہت آہستہ آواز سے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں سنا کہ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار سلام کیا، آپ نے پھر سلام کا جواب دیا، لیکن اتنا آہستہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکیں۔ تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور آپ نے پھر جواب دیا، لیکن اتنا آہستہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کچھ مسئلہ ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی ان کی اپنی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ تو جب آپ واپس لوٹنے لگے تو یہ دوڑ کر کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن دھیرے دیا تھا، اس وجہ سے دھیرے دیا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سے بہت ساری دعاؤں لے سکوں اور زیادہ برکتیں حاصل کر سکوں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ سلامتی ہو تم پر اور رحمتیں تم پر نازل ہو، تو میں یہ چیز پسند کر رہا تھا یا رسول اللہ کہ آپ بار بار میرے لیے دعا کرتے رہے، اس لیے میں جواب کو بہت دھیرے دھیرے دے رہا تھا۔ لیکن نبی مکرم سمجھے کہ یہ سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، یعنی مجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے نبی مکرم واپس لوٹ گئے۔ تو نبی صحابہ گھبرائے اور دوڑ کر کے گئے اور ساری بات بتائی۔ آپ چلے تشریف، پھر آپ نے کہا کہ آپ آئیے اور تشریف رکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف رکھے تو آپ نے کشمش آپ کے لیے پیش کیا، آپ کے کھانے کے لیے کشمش پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشمش کو تناول فرمایا، یعنی کھایا، اور کھانے کے بعد ان کے لیے دعا کی۔ تو دیکھیے جب ہم کسی کے گھر جائیں تو کوئی بھی چیز، اتنی چھوٹی سی چیز ہمیں بظاہر لگ رہی ہے کہ کشمش چھوٹی سی چیزیں، کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلائے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا نیک و صالح لوگ تمہارا کھانا کھائیں، مطلب تمہاری محنت کا کمائی کا کھانا، نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں، اور تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کریں۔ یہ تین دعا آپ نے ان کے لیے فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 اور حدیث نمبر 12415۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں بغیر تیری اجازت کے نکلے اور تو اسے کنکر مار جس سے اس کی آنکھ پھٹ جائے تو تجھے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تم دیکھو کہ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی شخص تمہارے گھر میں گھس گیا اور تم اس کو اتنی سخت سزا دو کہ اس کے آنکھ میں کنکر مار دو، پتھر مار دو، اور اس کی آنکھ پھوٹ بھی جائے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ اتنا سخت ہے اسلام کے اندر یہ چیز کہ بغیر اجازت کے کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو، اور ان کے گھر میں خواتین بھی ہیں اور ان کے ہاں پردے کا بھی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ حدیث تھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 6902 اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے 2158 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 حدیث صفحہ نمبر 309۔ اس میں بھی بہت قیمتی حدیثیں ہم دیکھتے ہیں جو حضرت ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے جاتے ہے نا، کسی کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب تشریف فرماتے، یعنی چوکھٹ کے دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے، اور پھر آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اجازت مانگنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ ابو داؤد حدیث نمبر 5186 صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکر سے اسے مارو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یہ حدیث پہلے بتائی جا چکی ہے۔ ایک اور حدیث جو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صفوان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
یہ صفوان کے مسلمان ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، مطلب مسلمان ہونے کے بعد نئے نئے مسلمان تھے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا، لیکن یہ آئے تو نہ سلام کیا اور نہ اجازت مانگی اور سیدھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان واپس باہر جائیے اور باہر جا کر کے سلام کریے اور اجازت مانگیے، پھر گھر کے اندر آئیے۔ تو یہ ایک پڑھانے اور سمجھانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ جب اسے پریکٹیکل کر کے بتایا گیا تو پھر ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ وہ اس بات کو بھولے ہوں گے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو اسلام کے اندر آتے تھے ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2710 اور یہ بہت ہی خاص حدیث جو اس بات کی مجھے لگی اس کو نوٹ کریں۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ میں نے عطا بن سے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 آیتوں کا لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے دور کی بات ہے، یعنی ابن عباس کی، یعنی صحابہ کے دور کی بات ہے۔ کہ 3 آیتیں ایسی ہیں لوگوں نے جس کا انکار کر دیا ہے۔ تو وہ کون سی 3 آیتیں؟ اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم اس کا انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ابن عباس کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے جو ان 3 آیتوں کا انکار کرتے تھے، سبھی نہیں تھے، اس دور میں ایسے لوگ ہو گئے تھے۔ اور ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہم ان 3 آیتوں کا انکار کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی کے نزدیک 3 آیتوں کا لوگوں نے انکار کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ وہ عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتقاکم یعنی جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ عزت والا وہ ہے جو جس کا گھر زیادہ بڑا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہی ہوتا ہے، ہمارے نزدیک عزت والا وہی ہوتا ہے، اسی سے رشتہ کرتے ہیں جو زیادہ بڑے گھر والا ہے، اسی سے دوستی کرتے ہیں جو زیادہ بڑے گھر والا ہے، اسی سے لین دین اور معاملات کرتے ہیں جو زیادہ بڑے گھر والا ہے۔ جبکہ تو یہ ابن عباس کے نزدیک یہ بات اس قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پر عمل کرنا کیسا ہوتا ہے۔ تو ابن عباس کے نزدیک یہ بات ایسی ہے کہ گویا کہ آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ آپ کے نزدیک معیار جو ہے چھوٹے اور بڑے ہونے کا وہ گھر سے ہے، نہ کہ تقوی سے۔ اور اسلام کے اندر قرآن کے اندر عزت کا معیار کہ آپ کی رشتہ داری کے لیے اور دوستی کے لیے اور آپ کے معاملات کے لیے عزت کا جو معیار ہے یا دوستی کا جو معیار ہے وہ ہے تقوی۔ پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھیں، بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو ہمارے نزدیک بھی زیادہ عزت والا وہ ہونا چاہیے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر دوسری جو آیت ہے، میں نے عرض کیا کہ اپنے ان 3 تو میں نے عرض کیا اور اجازت طلب کرنے کا تو لوگوں نے انکار ہی کر دیا ہے۔ اور دوسری جو قرآن کی آیت ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں وہ یہ انکار کرتے ہیں کہ لوگوں نے تو اس بات کو بھول ہی گئے ہیں کہ گھر میں اجازت مانگ کر کے داخل ہونا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا، پھر وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اپنے ان 3 بہنوں سے بھی اجازت لوں جو میری حفاظت میں پرورش پا رہی ہیں اور میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے اپنے سوال کو دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں ان سے بھی اجازت لینا ہے۔ تو جب میں بار بار دہرا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس حالت میں اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن برہنہ ہو، یعنی کپڑے چینج کر رہی ہوں اور تم چلے جاؤ اچانک وہاں پر، اسی لیے اجازت مانگ کر کے جاؤ۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت لینا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان
سے اجازت مانگ کر کے گھر کے اندر جاؤ، کیونکہ ہر کسی کے کمرے الگ ہوا کرتے ہیں اور کمرے کے اندر وہ اپنے جو ہے ضروری کام یا ہلکے کپڑے پہن کر کے یا کپڑے بدلتے ہوئے بھی ہو سکتی ہیں، تو مرد کو چاہیے کہ بھلی وہ اسی گھر کا مرد ہے لیکن اجازت مانگ کر کے جائے اپنی بہن کے کمرے میں بھی یا اپنے بھائی وغیرہ کے کمرے میں۔ تو یہ تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 148 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 310۔ یہ گھر کے اندر داخل ہونے کے احکام و مسائل تھے۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ گھر تو ہوٹل بھی ہوا کرتی ہے جہاں پہ ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ریسٹورینٹ وغیرہ ہوا کرتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں وہ بھی گھر ہی ہوا کرتا ہے، اور قلعے وغیرہ محلات جن کو ہم دیکھنے کے لیے عبرت کے لیے دیکھ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے گھر تھے اور وہ ایسے تھے و بالا ہو گئے، تو اب ہم اجازت کا کیا کریں؟ کیا گھر میں یا کیا کسی کے گھر یعنی دکان کے اندر بھی ہم جائیں تو اجازت لے کے جائیں؟ تو اس تعلق سے حدیث آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے احکام و مسائل بیان فرمائے۔ آیت نمبر 29، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں رہائش نہ ہو، مطلب جہاں پہ لوگ نہ رہتے ہوں، اور رہتے ہیں یعنی جہاں پہ مرد اور عورتیں رہتی ہیں، جہاں پہ ان کی ضروریات کی چیزیں پکائی جاتی ہیں، بنتی ہیں، وہ گھر کہلاتا ہے، وہ رہائش کہلاتی ہے جہاں پہ کھانا وغیرہ بنتا ہے، جہاں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے احکام بتایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں پر رہائش نہ رہتی ہو، ان میں تمہارے لیے اور تمہیں ان میں کوئی فائدہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی دکان میں جاتے ہیں تو کسی فائدے کے لیے جاتے ہیں، کسی ضرورت کی چیزوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں، یا فائدہ یعنی عبرت اور نصیحت کے لیے ہم قلعوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ رہائش نہ ہو، جہاں پہ لوگ نہ رہتے ہوں، جہاں مرد اور عورتیں نہ رہتی ہوں، وہاں پر اجازت کے بغیر تم داخل ہو سکتے ہو۔ تو دکان وغیرہ میں اجازت کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کیوں یہ احکام و مسائل نازل ہوئے ہیں؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ظاہر کر رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کیوں احکام و مسائل یہ نازل ہوئے ہیں اجازت مانگ کر کے داخل ہونے کے، کہ اجازت مانگیں گے تو کس سے اجازت مانگنا ہے؟ جو گھر کا سردار ہے اس سے اجازت مانگی جائے گی، یا وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے اجازت مانگی جائے گی؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آیت نمبر 30، قل المؤمنون، آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، یہاں پر بھی خطاب مومنوں سے ہے، وہ اور مومن کے لیے عمل کرنا آسان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا ہیں۔ تو بے حیائی اور بری باتوں سے خود کو روکے رکھنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے تو اس میں بتایا گیا ہے جو طریقہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ نظریں نیچی رکھیں کیوں اور کہاں پر؟ کیا ہمیشہ نیچی رکھیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں دیکھنے سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہ پائے گی وہاں پر اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ غیر محرم عورتیں جن کو دیکھ کر کے ہم اپنی عظمت کو نہیں بچا پائیں گے، اپنی عزت کو نہیں بچا پائیں گے، اپنی پاک دامنی کو نہیں بچا پائیں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو ان عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ اللہ رب العزت کا آرڈر ہے، اور اللہ رب العزت کا آرڈر ہم اسی طرح ماننا ہوگا جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے نیچے نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے نیچے چلے گئے، کیا ہوا؟ عزت بھی چلی گئی اور نعمت بھی چلی گئی۔ پھر آپ نے توبہ کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کا کوئی بھی احکام جب وہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا تو یہ دو چیز ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کیا، یعنی آپ اور میرے سے اور قیامت تک آنے والے ہر وہ شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ وہ مومن ہے، اس سے اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل نہایت ہی ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، یہ ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے، یعنی آپ پاک مردوں کی علامت کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اور میں پاک ہونا چاہتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک پاک مرد کہلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ کی نظریں نیچی ہونا چاہیے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، مطلب جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ان عمل میں یہ بہت پاکیزہ عمل ہے کہ ان کی نظریں غیر محرم عورت کی طرف نہ اٹھیں۔ بلا شبہ اللہ اسے خوب جانتا ہے، مطلب وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جہاں جہاں ان کی نظریں اٹھ رہی ہیں اور نظر کس نیت سے اٹھ رہی ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ پاک مردوں کی علامت کے تعلق سے ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جب میں اپنے سہیلیوں کو یا مصر کی بڑی خواتین کو، دولت مند گھر کی خواتین کو بٹھا دوں اور وہ کچھ کاٹنے لگیں، کھانے کی چیز کو کچھ کاٹنے لگے تو تم وہاں سے نکل جانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا جیسا آرڈر تھا اس آرڈر کے مطابق جب وہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں پر بھی نظروں کی بات تھی، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ان عورتوں نے کیا کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ تو کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے۔ فرشتہ کیوں کہا؟ کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان کی تو ضرورت ہوتی ہے، خواتین ایک نوجوان کی تو ضرورت ہوتی ہے، یہ ان سے اس چیز سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے کہ اس کی نظریں بھی ہماری طرف نہیں اٹھی، یا اٹھی بھی ہے تو کس انداز میں اٹھی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم اصول، ایک بہت اہم اور قیمتی بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے خواتین کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ کوئی بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار اور ولی صفت خواتین نہیں تھی، یہ عام خواتین تھی، اور لیکن ان کے اندر بھی یہ صفت تھی، یہ کوالٹی اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نظر کو دیکھ کر کے انہوں نے تول لیا کہ یہ پاک باز ہے یا نہیں ہے۔ تو عورت، خواتین کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت دی ہے کہ مرد کی نظر کو دیکھ کر کے پہچان جاتی ہے کہ حضرت کتنے گہرے میں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ قیمتی بات فرمائی کہ جب تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، یعنی معاشرے کے اندر آپ پاکیزہ اسی وقت بن سکتے ہو جب اپنی نظروں کی، اپنی نیت کی آپ کو صلاحیت کو سنبھال کر کے رکھو گے۔ اور اگر نظروں کو، یعنی نیت اگر صحیح نہیں ہے تو نظر غلط جائے گی، اور اگر نظر غلط گئی تو تم بچ نہیں سکتے ہو خواتین کی نظروں سے، وہ تمہاری عزت کو جو ہے وہ نیلام کر کے رہے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم اللہ آخر میں فرماتا ہے بلا شبہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے، تو جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ اب مردوں کے لیے جو پردے کا احکام یہاں پر آیا ہے نظروں کے تعلق سے، اس تعلق سے کچھ احکام و مسائل حدیث کی روشنی میں کہ ان آیت کو ہم کیسے سمجھیں، کیونکہ یہاں پہ صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو غیر عورتوں کے لیے، تو یہاں پر یہ کلیئر کیسے کریں گے ہم کہ یہ کن عورتوں کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ تو حدیث کے، کیونکہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اس لیے گیا ہے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور قرآن کو سمجھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ اس کا یاد کرا دینا اور اس کو لوگوں تک پہنچوا دینا، یعنی ایکسپلین کرا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے اس آیت کو سمجھایا، چند احادیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ کن عورتوں سے نظر نیچی رکھنا ہے، اپنی بیوی سے نظر نیچے رکھنا ہے یا غیر کی بیوی سے نظر نیچے رکھنا ہے۔ یہاں تو الٹا ہو گیا کہ اپنی بیوی سے کے سامنے نظر نیچے اور باقی نہیں۔ اور دوسرا، دھوکے سے اگر کسی خاتون کے اوپر، غیر محرم خاتون کے اوپر اگر نظر پڑ گئی تو اس وقت ہم کیا کریں گے۔ تیسرا، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو اس وقت ہم کیا کریں۔ اور چوتھا، جس سے نکاح کرنا ہے کیا ہم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ ایک سوال، بے حیائی اور بری باتوں سے خود کو روکے رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو بے حیائی سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے نگاہ کو نیچے رکھنا چاہیے
اور نگاہ کو نیچے رکھنے کے لیے نکاح کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ کوئی غیر محرم خاتون جا رہی ہے، ایک طرف نفس کہہ رہی ہے کہ اس کو دیکھنا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس جو اللہ کی نافرمان خاتون ہے، جو بغیر پردے کے اور لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اپنے طرف کچھ میک اپ کر کے اور خوبصورتی اور خوشبو لگا کر کے سامنے سے جا رہی ہے، تو جو اللہ کی نافرمان ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں اپنے خالق کو ناراض کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے خالق کو ناراض نہیں کر سکتا اس نافرمان عورت کو دیکھنے کے لیے۔ جو اللہ رب العزت کی باغی ہے، جو اللہ کی دشمن ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے۔ میرا رب، میرا رحمان رب، وہ ناراض ہو جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2159، عبداللہ بجالی رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ اپنی نظر کو ہٹا لو۔ مطلب اچانک کسی کے اوپر ایک بار نظر پڑ جائے تو نظر کو ہٹا لو۔ غیر شعوری طور پر اچانک نظر پڑ گئی تھی تو ہٹا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بار نظر دیکھنا معاف ہے تو ایک ہی بار میں دیکھتے رہ جائیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ نیتوں کو جان رہا ہے، ہم اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دل کے اندر جو احساسات نکلتے ہیں ہمارا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب سب جانتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کر کے غور کریں کہ موبائل کے اندر اگر ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور اس میں غیر محرم عورت کم کپڑے کے ساتھ یا بغیر چہرے کو ڈھانکے ہوئے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پردہ تو چہرے کا بھی ہے، آیت نمبر 31 کے اندر ہم کل اس کے مسائل کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پردے کے مسائل کو۔ تو یہ عورت جو ہمارے سامنے بغیر پردے کے، بغیر اپنے فیس کو کور کیے ہوئے سامنے آ گئی ہے، تو اس عورت کو ہم اس ٹی وی کے اندر یا موبائل کے اندر دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر پڑی تو اب ہمارے لیے اس فلم کو بند کر دینا ضروری ہے، اور نہیں کر رہے اور بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ خاتون جو ہیروئن کہلاتی ہے، بہت خوبصورت کہلاتی ہے، اور کئی مرد انہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں کہ میں تو فلاں سے ہی نکاح کروں گا، اور کچھ خواتین بھی کہ مجھے تو سلمان خان اور شاہ رخ خان ہی چاہیے۔ تو ایک نظر دیکھ کر کے اگر نہیں ہٹے تو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اپنے خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ مسلم شریف کی حدیث 2159، صحیح بخاری میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ راستوں پر یعنی روڈ ہے، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو روڈ چھاپ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں کچھ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، اور خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بے حیا خواتین بھی خوب بن سور کر کے ان کے سامنے آنا جانا کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ راستوں میں مت بیٹھو، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، بچو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بعض دفعہ گفتگو کے لیے مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بازاروں میں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، گفتگو کرنا پڑتا ہے، لین دین کرنا پڑتا ہے، کیا کریں اس ٹائم پہ؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم انکار کرتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ اب راستے کا تمہیں حق، اگر تم انکار کرتے ہو یعنی تمہارا بیٹھنا ضروری ہے، بزنس کاروبار کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، کوئی ضروری کام ہے، کسی کا انتظار کر رہے ہو، تم کو روڈ پہ بیٹھنا ضروری ہے، تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا تمہیں راستے کا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا 4 چیزیں بتائی آپ نے. نظر نیچی رکھو, راستے کا حق ہے یہ کہ جب آپ راستے سے نکل رہے ہیں تو کوئی بھی غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہیں پڑنا چاہیے, تو اپنی نظر کو نیچی رکھو. اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو, یہ راستے کا دوسرا حق ہے. اور تیسرا, سلام کا جواب دو. یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ٹوپی والا ہے اور کون سے اس کا ٹکنا کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے, یہ فلاں ہے, اس کی داڑھی کیسی ہے اور اس کی مونچھ کیسی ہے. مطلب یہ چہرہ اور ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے جماعت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنا والا ہے یا نہیں ہے. کچھ نہیں, ایک مسلمان ہے, اس نے سلام کیا ہے آپ کے لیے, اس نے دعا کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلامتی ہو تم پر اور رحمت ہو تم پر, اللہ سے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. آپ کا حق ہے اگر آپ راستے میں ہو تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا, سلام کا جواب دو. اور چوتھا آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر آپ بازار میں ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یا کسی وجہ سے آپ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کا حق ہے کہ آپ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرو گے, بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکو گے. اور اگر یہ نہ کیا تو ہم نے راستے کا حق ادا نہیں کیا. اور حقوق کے تعلق سے اللہ رب العزت پوچھنے والا ہے. تو جہاں پہ انسانوں کے حق ہیں, جانوروں کے حق ہیں, راستے کے حق ہیں, یہ سارے حقوق کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6229, مسلم شریف حدیث نمبر 2121. 6 چیزوں سے کی ضمانت کی وجہ سے جنت کی داخلے کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب سوچیں آپ کی جنت کتنی آسان ہے. نبی مکرم نے 6 چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کی حفاظت کی میرے کو گارنٹی دے دو, میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. اور اصل میں آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ 6 چیز نہیں ہے, 2 ہے. اب وہ 2 کیسی ہے, اور وہ 2 والی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور 6 والی حدیث بھی. سب سے پہلے 6 والی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1, جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. اور کتنا آسان ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. بھائی جب ہم مرنے لگ جائیں یا کوئی مرنے لگ جائے اس وقت تو جھوٹ بولنا جائز, اور جب نہیں مر رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے گی, تو پھر کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ 2 مسلمان کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب جھوٹ بولنا ہمارے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تب ہماری عزت ہوگی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تبھی ہم پیسہ کما سکتے ہیں. اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمیں رزق نہیں ملے گا. یعنی رازق رزاق نہیں ہے, اللہ رب العزت رازق نہیں ہے, ہمارا جھوٹ رازق ہے, ہمارا فریب رازق ہے, ہمارا دھوکہ رازق ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ہم نے ربی بنا لیا اس کو. تو جھوٹ ایک بہت کبھی گناہ ہے. اس کے پہلے بھی جھوٹ کے اوپر بات ہو چکی ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو. اور دوسرا فرمایا جب وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی مت کرو. وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی مت کرو. تو وعدہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وعدہ مت کرو اگر خلاف ورزی کرنے کا اس کا اندیشہ ہو تو. اور اگر وعدہ کر لی تو سوچ سمجھ کر کے وعدہ کرو کہ یہ وعدہ کیا ہوں, اس کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا, اور جب امانت رکھی جائے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرو. امانت میں خیانت نہ کرو. چوتھا, اپنی نظریں نیچی رکھو. پانچواں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور چھٹواں, اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. یعنی ہاتھ سے کسی کو ظلم مت کرو, ہاتھ سے غیر شرعی کام نہ ہو. ہاتھ سے غیر محرم عورت کو چھو لینا, یعنی غیر شرعی کام جو بھی ہے وہ نہ ہو. اپنے ہاتھ کو روکے رکھو, یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر 2 ہی اصل احکام ہیں, اور وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آنکھ کی حفاظت ہوگی, یعنی آنکھ کو ہم نیچے رکھیں گے تو, نظروں کو نیچے رکھیں گے تو. اور ہاتھ کی حفاظت بھی جبھی ہوگی جب ہماری نظر کنٹرول میں ہوگی تو ہماری شرم. تو اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. اس حدیث کا نمبر ایک اور حدیث جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے, جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں.
ضمانت لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری شریف حدیث نمبر 6474. شرمگاہ کی حفاظت بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی. تو نکاح کریں تو نکاح جو ہے وہ نظروں کو ویسے بھی نیچے کر دیتا ہے. اس تعلق سے اور چند احادیث دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, کوئی آنکھ بچ نہیں سکتی. لیکن کچھ بہت قیمتی آنکھیں ہیں جو بچنے والی ہیں, اور وہ 3 قسم کی آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن رونے سے بچے گی. اللہ رب العزت ہم سب آنکھوں کو وہ آنکھ والا بنا دے کہ ہم قیامت کے دن رونے سے بچ جائیں. وہ 50,000 سال کا دن, اس دن کے رونے سے ہم بچ جائیں. یہ تو چند دن کی اور چند لمحے کی زندگی ہے. تو آپ نے فرمایا سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالی کے حرام کردہ امور سے نیچے رہتی ہے, جس چیز سے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا وہ اس کی طرف نہیں جاتی, اس سے اپنے آپ کو نیچے کر لیتی ہے. دوسرا, اور وہ آنکھیں جو اللہ کے راستے میں بیدار رہتی ہے. اللہ کے راستے میں بیدار رہتی ہے, میدان کارزار میں اللہ کے راستے میں بیدار ہے نا, اور دعوت کے کام میں یا قرآن کو یاد کرنے میں, سیکھنے میں, اس پہ غور و فکر کرنے میں رات جاگ کر کے رہ رہے ہیں وہ, تو اللہ کی یاد میں اپنے آنکھ کو بیدار کر رہے ہیں. اور تیسرا, اور وہ آنکھیں جن سے اللہ تعالی کی خوف کی باعث ایک مکھی کی سر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے. یعنی اللہ رب العزت کے ڈر سے اس کی آنکھ سے ذرا سا آنسو نکل جانا, یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں اور حشر کے میدان میں رونے سے یہ آنکھ بچ جائے گی. 2 حدیث اور سماعت فرمائے جو دیکھنے کے تعلق سے ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر اس طرح نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 5240. دیکھیے, جب کوئی خاتون اپنے شوہر کو کسی اپنی فرینڈز کے بارے میں یا کسی خاتون کے بارے میں ایسے نہ بتائے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہو. بتائیے, اس طریقے سے بھی روکا گیا ہے, اور آج معاشرہ کہاں پر ہے. سیدنا جابر یہ حدیث تھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 5240. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے. عورت شیطان کی صورت کی طرح سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیٹ پھیر کر کے چلی جاتی ہے. لہذا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے پاس آ جائے. ایسا کرنے سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا. یعنی کسی دوسری عورت کی طرف خیال جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے, اس سے اس کا خیال جاتا رہے گا. مسلم شریف کی حدیث تھی, حدیث نمبر 1403. تو یہ غیر عورت, اس کو شیطان کہا گیا کہ وہ شیطان بن کر کے تمہارے اعمال کو اور تمہاری زندگی کو, تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کرنے آئی ہے, اور اسی حالت میں وہ شیطان بن کر کے ہی تمہیں پیٹ دکھا کر کے جا رہی ہے. تو تم اس کے پیچھے نہ جاؤ, اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ اگر نکاح ہے تو بیوی ہے, اور بیوی ہے تو وہ ہمیں شیطان سے بچنے میں بہت بڑی ہماری مددگار ہوگی. دیکھنے کے تعلق سے کہ کن عورتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں سے اس عورت کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اجازت فرمائی جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے. تو نکاح جس سے ہونا ہے اس عورت کو دیکھنے کی, ایک نظر دیکھنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. اس کی ہتھیلی کو بھی دیکھنے کی دوسری حدیث میں آتا ہے, اور اس کے پیر کو بھی دیکھنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. اس کے آگے کچھ نہیں کہ کچھ وقت گزار لیں, کچھ معاملے کو سمجھ لیں, ایک دوسرے کو جان لیں, اس کا کچھ بھی اجازت نہیں ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی, ترمذی شریف حدیث نمبر 1087. اس میں بھی بہت بڑا مغالطہ کیا جاتا ہے اکثر لوگوں کے بیچ میں کہ جس سے نکاح کرنا ہے اس کو ہی نہیں دکھایا جائے گا, باقی پوری دنیا کو دکھاؤ, پوری دنیا کے سامنے بغیر پردے کے گھومو, وہ سب چلے گا. تو جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے وہیں پہ شریعت کو روکا جاتا ہے. ایک اور مسلم شریف کی حدیث, آخری حدیث آج کی کلاس کی, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا
کیا تو نے اسے دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا جا اسے دیکھ۔ تو یہ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ نے دیکھنے کی اجازت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ ترچھی آنکھ والی ہوا کرتی ہیں انصاری میں۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 1425۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کسی کے نکاح کے تعلق سے تو اس کے اندر جو عیب ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ عیب ہم اس کے بتا دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی احکام و مسائل ہم نے خاص کر کے مرد حضرات کے لیے کہ جو ہم نے اپنے احکام و مسائل ہمارے خالق نے ہمارے لیے کیا فرض کیا ہے اور کیوں فرض کیا ہے، ہماری عزت اور عظمت کے لیے، ہمیں پاک باز معاشرے کے اندر لے کر کے آنے کے لیے، کیونکہ ہم مومن ہیں اور ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ ایک پاک باز اور ایک بہتر شخص بن کر کے معاشرے کے سامنے آئے۔ تو اس کے لیے ہمارے خالق نے ہمارے ہی فائدے کے لیے اصول بتایا ہے کہ ہم جب بھی بازار میں جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور کوئی غیر محرم عورت دکھے تو نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور بھی جو احکام و مسائل تھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اللہ رب العزت تو اپنے کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اپنے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جینے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔